قرآن کریم کی مختصر سی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ یہ دین حق جو ہے یہ دوسرے دینوں پر غالب آ جائے۔ جتنے بھی دوسرے ادیان ہیں ان پر یہ دین غالب آ جائے، اگرچہ یہ بات مشرکین کو پسند نہیں ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ دین حق جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ دوسرے دینوں پر غالب آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے آپ کو، اس کا مقصد بیان فرمایا کہ مقصد یہ ہے آپ کو بھیجنے کا کہ دین حق جو ہے، اسلام جو ہے، یہ دوسرے دینوں پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکین کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہو گئی تو پھر آپ کو اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، ایمان کی دعوت دینی شروع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ چند لوگ مسلمان ہوئے 13 سال کے عرصہ میں، اور جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو پریشان کرتے تھے، اس پر تشدد کرتے تھے، مارتے تھے اس کو، حتیٰ کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے لگ گئے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے۔ 13 سال آپ نے تبلیغ کی ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں چلے گئے، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے وہ 10 سال ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ 10 برس رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جہاد کی اجازت دے دی کہ جہاد کرو ان سے۔ بہت مار کھا لی آپ نے، بہت تشدد برداشت کر لیا، اب تمہیں بھی حق ہے کہ تم بھی اپنا دفاع کرو اور ان کو مارو، ان کو جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاد شروع کر دیا، اور اس جہاد کے صلہ میں پھر اللہ نے فتوحات دی ہیں، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے ترقی دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں 83 جنگیں لڑی ہیں، ایک نہیں دو نہیں 83 جنگیں لڑی ہیں۔ اور چند سال بعد ہی جب مکہ مکرمہ چھوڑ کے گئے ہیں، چند سال بعد ہی جب آپ فاتح مکہ بن کے مکے میں آئے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ یہ دین جو پھیلا ہے جہاد کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ کرنی ہے، کرنی چاہیے، تبلیغ کے ذریعے سے دین نہیں پھیلا اتنا، یہ دین پھیلا جہاد کے ذریعے سے۔ کوئی ملک آپ دیکھ لیں دنیا میں، وہ تبلیغ کے ذریعے سے اس ملک کو ہم نے جو ہے نا زیر کر لیا ہو، وہ ملک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو۔ جہاد کے ذریعے سے یہ ملک قبضے میں آئے ہیں، جہاد کیا ہے، تبلیغ بھی ہو اس کے ساتھ جہاد بھی ہے۔ جہاد جو ہے نا، آج مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے دنیا میں؟ کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا
کہ تم مسلمانوں پر دوسری قومیں ایسے دوڑیں گی، تمہیں وہ تر نوالا سمجھ کر، تر لقمہ سمجھ کر دوسروں کو بھی دعوت دیں گی آ جاؤ، اور تمہیں کھانے کے لیے وہ قومیں آئیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا کہ تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس جیسی ہوگی، یا پانی کے اوپر جو بلبلہ ہوتا ہے، یا پانی کے اوپر جو تنکا ہوتا ہے، اس کی اپنی نہیں مرضی چلتی۔ تمہاری حیثیت یہ ہوگی، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی، تم تعداد میں بہت ہوگے، سب کچھ ہوگا۔ فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دو باتوں کی وجہ سے تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری وقت ختم ہو جائے گی، دو باتوں کی وجہ سے، حب المال کراہت الموت، موت کی محبت اور موت کا خوف، مرنے کا ڈر۔ یہ دو باتیں جب تم میں آ جائیں گی تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اگر ہمارے اندر یہ دو چیزیں نہ ہوں، مال کی محبت نہ ہو، مال کا لالچ نہ ہو، اور موت سے ڈر نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو، جہاد میں نکلے، اللہ کامیابی دیں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی راستہ اختیار کیا، بعد میں مکی زندگی میں صرف تبلیغ کی ہے، مدینہ منورہ میں آ کے پھر آپ نے جہاد کا راستہ اپنایا ہے کہ جو تبلیغ کو نہیں مانتا، تبلیغ کے ذریعے سے اسلام میں نہیں آتا، پھر اس کے لیے جہاد ہے۔ آپ نے جب جہاد شروع کیا تو فتوحات کے دروازے کھل گئے، اللہ نے مسلمانوں کو پھر کامیابیاں دینی شروع کر دی۔